بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم ایک بہت ہی بڑی اور اپنی شان کے مطابق کم معروف شخصیت پر گفتگو کریں گے۔ تو سیریز وہی تزکیے کی ہے، تو آج سے ہم کچھ ایسی گفتگوؤں کا آغاز کریں گے کہ جس سے تزکیہ اپنی فائنل شکل میں شخصیت کی بنیاد کے طور پر نظر آئے۔ یعنی آج ہم نفوس مزکہ میں سے ایک نفس مزکہ کا تذکرہ کریں گے، اور اس میں ہمارے کئی مفادات ہیں، جن میں سے ایک بڑا اور بنیادی مفاد یہ ہے کہ ان کے تذکرے سے یا ان کے بارے میں کچھ جان کر خود ہمارے لیے تزکیے کا عمل پرکشش ہو جائے، اور تزکیے کے مقاصد کو، تزکیے کی کار فرمائی کے نتائج کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ کیونکہ جب ہم بڑی شخصیتوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے ایک آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ آسانی یہ کہ تزکیے کا مقصود یا نفس میں، شخصیت میں تکمیل کے جو عناصر ہیں وہ محض ذہنی اور تصوری نہیں رہتے، بلکہ ایک عملی ذوقی سطح پر مجسم ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ تو جو آئیڈیا بھی بالکل ایکچوئلائزڈ حالت میں سامنے آ جائے، اس آئیڈیا کو اپنے اندر ایفیکٹولی محفوظ رکھنا، یعنی اس آئیڈیل تک پہنچنے کی جد و جہد کرنے کا راستہ زیادہ ہموار ہو جاتا ہے۔ تو شخصیات سے کٹ کے فضائل ایک طرح کی فکری اور تصوراتی پیچیدگی پیدا کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم انہی تصورات فضیلت کو شخصیات میں مجسم دیکھیں تو ان میں ذہن کی وہ آمیزش جو وہ اپنے موضوعات میں پیچیدگی پیدا کر کے کرتا ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ اور دوسرے یہ کہ نفس میں تزکیے کا مقصود تو ظاہر ہے، میں نے عرض کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے تمام ظاہری، ارادی، ذہنی، قلبی اور روحانی اسباب حاصل کرنا۔ تزکیے کا مقصود ہے اللہ کا سچا بندہ بننا، اللہ سے تعلق کا ایسا قیام ہمارے اندر کہ ہمارا ذہن اس سے یکسو نہ ہو سکے، ہمارا قلب اس سے غافل نہ ہو سکے، ہمارا ارادہ اس سے غیر متعلق نہ رہ سکے۔ یہی کل دین کا مقصود ہے، اور اس مقصود کے لیے، اس مقصود کو پیش نظر رکھ کر اس کی طرف بڑھنے کے لیے جس طرح کی شخصیت درکار ہوتی ہے، اس شخصیت کے بنیادی عناصر اپنے اندر پیدا کرنے کے عمل کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے، اور اس سے پہلے یہ تو ظاہر ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، واقعہ کربلا میں موجود تھے، اور مطلب یہ کہ دشمنوں نے انہیں کسی وجہ سے قتل نہیں کیا۔ تو یہ واقعہ کربلا کے سروائیورز میں سے تھے، اور پھر ایک لمبی عمر پائی اور وہ مدینے میں گزاری، اور ایک پبلک فگر کی طرح رہے۔ یعنی اپنے بارے میں معروف جو ان کے تصورات ہیں کہ یہ کوئی تقیہ کر کے خلوت نشینی کی زندگی میں رہے، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ بالکل ایک پبلک فگر کی طرح مدینے میں رہے۔ تو
وعلیکم السلام۔ تو گو کہ ان دو چیزوں میں تفریق اور تقسیم نہیں ہے، لیکن ہم اپنے سمجھنے میں سہولت پیدا کرنے کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ ہماری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دو طرح کی بڑی شخصیات ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے اپنے ان کا جو بھی مزاج تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت میں تکمیل کے لیے صرف کیا۔ یعنی یہ وہ حضرات تھے کہ اسلام میں آنے سے پہلے ان کی عمریں ایسی ہو چکی تھیں کہ ان کی شخصیت نفسیاتی در و بست میں مکمل ہو چکی تھی، یعنی جس کو ہم کہہ رہے ہیں مزاج۔ تو جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو وہ جس قبیلے سے غفار سے تعلق رکھتے تھے ان لوگوں کا کام جنگ و جدل اور رہزنی اور ڈاکے وغیرہ مارنا تھا۔ تو اس قبیلے کی جو ایک نفسیاتی ساخت ہے وہ ان میں بھی تھی غصے وغیرہ کی شکل میں، لیکن یہ کہ انہوں نے اپنی خلقی نفسیات کو وہ دین کے تابع کر کے دکھا دیا۔ یعنی اگر وہ مزاج منفی بنیادوں پر تھا تو صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے منفی بنیادوں پر بننے والے مزاج کو مثبت اساس پر قائم کر دیا۔ مطلب جیسے ایمان لانے سے پہلے جس صحابی میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار میں شدت تھی، ایمان لانے کے بعد وہی شدت اللہ کے اقرار میں صرف ہو گئی۔ کسی میں مزاجاً غصہ زیادہ تھا تو وہ غصہ ایمان لانے کے بعد دینی حمیت بن گیا، مجاہدانہ کمال بن گیا۔ تو کوئی بھی ان کا جو بھی، کیونکہ مزاج بنتا ہے بچپن سے اور خاندانی اثرات سے، قبائلی ماحول میں، تو صحابہ کی ایک بڑی تعداد جو تھی وہ شخصیت سازی کے معروف عمل کو اسلام سے پہلے والے ماحول میں مکمل کر چکی تھی۔ وہ ایک بنے بنائے مزاج اور طبیعت کے ساتھ اسلام میں آئے تھے۔ تو ان کا کارنامہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور قرآن کی تاثیر کا اعجاز یہ ہے کہ ان بنی بنائی شخصیتوں نے اپنی شخصیت کا سب سے بڑا سبسٹنس تعلق باللہ کو اس طرح بنا کر دکھایا کہ وہ اگر بالفرض کوئی بہت روحانی مزاج بھی رکھتے ہوتے تو اس سے زیادہ تعلق باللہ میں آگے نہ بڑھ سکتے۔ یعنی مثال کے طور پہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دین کے انکار میں شدید تھے اسلام لانے سے پہلے، تو اسلام لانے کے بعد وہ دین کی جیسی نصرت انہوں نے کی وہ اس مزاج والوں نے نہیں کی ہے جن کا مزاج فرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے تیار ہوا۔ آپ سمجھیں نا، مطلب یہ بہت بڑا ایثار ہے۔ تزکیے کے لیے درکار سب سے بڑی قوت جو ہے نا وہ ایثار نفس ہے۔ اس کے جس میں ایثار نفس ہے وہ تزکیے کی آخری منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو صحابہ کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے ایثار نفس کیا، اپنے اپنے مزاجوں کو، اپنے اپنے پسند ناپسند کو، اپنی اپنی طبیعت کو گویا اللہ کے دوست کی طبیعت اور مزاج میں ڈھال کے دکھایا، اور جس چیز کو گرانے میں وہ سرگرم تھے اس دیوار کو گرانے کے عمل سے تائب ہو کے جب وہ اس دیوار کو بنانے کے عمل میں داخل ہوئے تو اس دیوار کو عرش تک تعمیر کر کے انہی لوگوں نے دکھایا جو پہلے اس دیوار کو گرانے چلے تھے۔ تو یہ ایک ٹائپ ہے، یعنی کاملین کا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
خدام میں ایک ٹائپ جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، ان کا یہ ہے کہ انہوں نے، ان کے کمالات اختیاری ہیں، انہوں نے اپنے نفس کو قربان کر کر نفس للہی، نفس مطمئنہ حاصل کیا ہے، تو ان کے مزاج میں قرآن زیادہ کار فرما نظر آتا ہے، یعنی قرآن کا نظام اوصاف جو ہے وہ صحابہ میں بہت شدت سے نظر آتا ہے، صاف لگتا ہے کہ ان کی شخصیت کی تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزۂ صحبت کے ساتھ قرآن کی تاثیرات کا بہت فائنل رول ہے۔ تو اسی طرح کیونکہ ہمارے یہاں مزکہ یعنی تزکیہ میں کامل شخصیات کے دو جینون طبقات ہیں، یعنی ہمارے یہاں تزکیے کی دو روایتیں ہیں، ایک ہے سازگار ماحول میں اللہ والا بننا، اور ایک ہے ناسازگار ماحول میں، جو ماحول طبعی بھی ہو سکتا ہے خارجی بھی ہو سکتا ہے، ناسازگار ماحول میں اللہ والا بننا، یا یوں سمجھ لیں کہ ایک میں اللہ والا بننے کی صلاحیت بلٹن ہے، فطری ہے، پیدائشی ہے، وہ اللہ والا بنا، یعنی اس نے اپنی صلاحیت کا بہترین استعمال کیا، اور دوسرا وہ کہ جس کی صلاحیت جو ہے وہ اللہ کا دشمن بننے والی ہو گئی تھی، اس نے اس صلاحیت کو منقلب کر کے اللہ کا دوست بن کے دکھایا۔ یہ بڑا ایثار ہے، مطلب یہ بڑی شخصیت ہے، جو خود کو ڈھا کے تعمیر ہونا، اس سے بڑی شخصیت کوئی نہیں ہوتی، تو وہ ایثار نفس ہے۔ تو ایک طبقہ یہ صحابہ کا ہے جن کے میں نے یہ کچھ مختصر سے فضائل عرض کیے، دوسرا مزکہ شخصیات کے رول ماڈلز ہیں اہل بیت۔ اہل بیت میں بھی دو حصے ہیں، ایک وہ جن کی تربیت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں ہوئی، یعنی جن کی تربیت کا مطلب ہے جن کا بچپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کے فیض سے گزرا، یا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی اور نسبی اور نسلی اوصاف حاصل تھے، کیونکہ باپ کے اوصاف بیٹے میں آتے ہیں نا، تو وہ ان اوصاف کے حامل ہو کر پیدا ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ان کے ان اوصاف کا بہترین نتیجہ تربیت کی شکل میں، شخصیت کی تعمیر کی شکل میں نظر آیا۔ تو یہ اہل بیت ہیں ایک، اور دوسرے اہل بیت ازواج مطہرات ہیں، جو اصل اہل بیت ہیں، یعنی قرآن میں اہل بیت ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم کو کہا گیا ہے۔ تو وہ جو تھیں تو وہ ان میں جو ہے وہ سب کی سب ظاہر بنی ہوئی شخصیات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے مشرف ہوئیں، تو انہوں نے بھی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، وہ امتحانات دوسرے اہل بیت کو نہیں اٹھانے پڑے، کیونکہ دوسرے اہل بیت میں کوئی نفسی مزاحمت نہیں تھی، تو انہوں نے وہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے بی بی عائشہ وغیرہ کی شکل میں بالکل واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت میں کمال اور قرآن کو انٹرنلائز کر لینا، اس کی مثال جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو بہرحال ہم اہل بیت کی جس چین پر اس وقت بات کریں گے وہ قدسی نفوس ہیں کہ جو پیدا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اقدس پر ہوئے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بنائے ہوئے نظام تربیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم مزاجی کی نسبت نے کمال پایا۔ تو اس واسطے یہ اطہار ہیں، یعنی اہل بیت سب اطہار ہیں، یعنی ازواج مطہرین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اولاد بھی طاہر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نفوس میں وہ پاکیزگی تھی
جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ ہدایت سے سیراب ہو جانے میں ان کی مدد کی. انہیں کسی مزاحمت کے بغیر کمالات کی منزلیں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھ دیں اور کہا بس صرف چلتے رہو. ٹھیک ہے نا. تو بعض یہ وہ طبقہ ہے، صحابہ کے طبقے نے مجاہدے سے کمال حاصل کیا، اہل بیت کے اس طبقے نے اللہ کی عنایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بلا کسی مزاحمت کے کمالات حاصل کر کے دکھائے، اور پھر ان کے مجاہدات کمالات کے حصول کے بعد ہیں. اب یہ دوسرا فرق ہے کہ صحابہ کے اکثر کمالات مجاہدات کے نتیجے میں ہیں، مطلب انہیں ایمان لانے کے لیے ناسازگار ماحول ملا، وہ اس سے لڑے. اہل بیت کی جس شاخ کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان کو اپنے کمالات کی حفاظت کے لیے مجاہدہ کرنا پڑا. یعنی ان کے مجاہدات کمالات حاصل ہو جانے کے بعد ہیں، صحابہ کے بیشتر مجاہدات کمالات حاصل ہونے سے پہلے ہیں. بس یہ ایک نفسیاتی اور مزاجی فرق ہے. تو کمالات پہ کوئی روک نہیں ہے. کمالات نہ نسلی ہیں، نہ نسبی ہیں، نہ خاندانی ہیں، وہ سب اللہ کا کنبہ ہے. اللہ کے کنبے میں ہر شخص پورا میرٹ رکھتا ہے آخر تک جانے کا. ٹھیک ہے نا، یہ بات واضح رہنی چاہیے. وہ اہل بیت جن کا آغاز سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ علیہما سے ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں. اب یہ میں تیسرا ایک نقطہ جو مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بشریت میں بھی مقدس ہیں، اپنی رسالت میں بھی مکرم ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہت رسالت کے وارثین صحابہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہت بشریت جو کامل و اکمل ہے، اس کے وارثین آپ کی اولاد میں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں. تو اہل بیت کا ایک ابدی امتیاز یہ ہے، اور ہر نبی کے اہل بیت کا ہوتا ہے، کہ وہ اپنے جد، اپنے مورث کے مزاج کے اوصاف حاصل کر کے پیدا ہوتے ہیں. تو اسی طرح اہل بیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اقدس کی تفصیلات کو مجسم دیکھنا ہو تو اس کا کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو دیکھا جائے. اب یہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. تو اہل بیت تمام کے تمام، اہل بیت سے مراد یہ ہے کہ 2-4 نسلوں تک یہ تمام کے تمام مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل و اکمل وارث ہیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مزاج اقدس جو ہے وہ کسی ایک شخصیت میں ظاہر منتقل نہیں ہو سکتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت مطہرت کسی ایک شخصیت میں نہیں منتقل ہو سکتی. تو آپ علیہ السلام کی شخصیت مطہرہ کے جو بڑے بڑے عناصر اور اوصاف تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں براہ راست وہب ہوئے، یعنی براہ راست اللہ کی طرف سے تقسیم کر دیے گئے. تو جو شخص بھی اہل بیت اطہار سے تعلق حبی نہیں رکھتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اہل نہیں ہے. یہ پہلی بات ہے. یعنی کوئی شخص اگر اہل بیت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اہل بیت کو اور اللہ کے بتائے ہوئے اہل بیت دونوں، مطلب دونوں کا درجہ ایک ہے، تو ازواج مطہرات یا آل رسول، جن کو آل البیت کہتے ہیں،
اگر ان کو محبوب نہیں رکھتا، یعنی وہ بی بی عائشہ کو اور حضرت علی کو اور بی بی فاطمہ کو محبوب نہیں رکھتا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اگر محبوب نہیں ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سے تعلق کا کوئی درست زاویہ ہی آپ کو نہیں ملے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو حقوق ہیں نا، کہ ایمان لاؤ اور محبت کرو۔ تو ایمان تو ہم جہت رسالت سے لے آتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایمان کو کافی نہیں سمجھا، مطلب کافی سے مراد ہے کہ اصل تو ایمان ہی ہے، لیکن اس ایمان کو قبول نہیں فرمایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نہ بنایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنانے کا مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو محبوب بنائے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر فطری ہے۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو اپنا بڑا بنا کے محبوب بناؤں اور اس کی اولاد سے محبت نہ کروں؟ مطلب یہ غیر فطری ہے نا۔ یا جس سے جن ہستیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار محبت فرمایا ہے، میں ان ہستیوں کو محبوب بنانے میں ناکام رہوں؟ مطلب یہ ممکن ہی نہیں ہے نا۔ تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت فرض ہے، اس میں صداقت کی دو چیزیں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ محبت کا مطلب طبعی محبت، حسی محبت، جو آدمی کو آدمی سے ہوتی ہے۔ تو اس کی دو پہچان بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اللہ کا والہانہ عاشق ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو جس کو اپنے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ دو شہادتیں حاصل نہیں ہیں، اس کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفس کا دھوکہ ہے۔ آپ سمجھیں نا، اگر آپ اللہ کے عاشق نہیں ہیں تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہت رسالت میں محبت نہیں ہے، اور اگر آپ اہل بیت اطہار کو محبوب نہیں رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہت بشریت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ سمجھیں نا۔ تو یہ مرتبہ دے کر ایک محتاجی کی نظر سے، ایک پر اشتیاق محتاجی کی نظر سے اہل بیت کی ذری روایت کو زندہ رکھنا چاہیے، ان کو مطلب اپنی روایت محبت کے بیسک کیریکٹرز کی حیثیت دینی چاہیے، یعنی ایسی حیثیت کہ ان کے بغیر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو اس جذبے سے سنیں کہ تزکیے کے جو تزکیے کا سب سے بڑا محرک حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اسی سے قرآن شریف کی تاثیرات کو جذب کرنے کا دروازہ کھلتا ہے، اسی سے دینداری اور بندگی اپنی حقیقت کے ساتھ ہمیں میسر آتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اب اس میں جن حضرات کی حیثیت لازمی وسائل کی ہو، مطلب جن حضرات کی حیثیت یہ ہو کہ انہیں محبوب بنائے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جھوٹی ہو، تو ان کے بارے میں ہمارا رویہ، ان کے بارے میں ہمارا اشتیاق، ان کی زندگیوں کے بارے میں ہمیں جاننے کی لگن کتنی ہونی چاہیے، وہ ہم سب کو ظاہر ہے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو امام زین العابدین نوجوانی میں تھے کہ واقعہ کربلا پیش آیا، اور روایتیں یہ، کیونکہ واقعہ کربلا کے بارے میں تقریباً تمام روایتوں میں وہ نہیں ہے، تیقن نہیں ہے، تو بہرحال معروف روایت کے مطابق واقعہ اس طرح کہ یہ بیمار تھے، اس وجہ سے چھوڑ دیے گئے۔ اس کے بعد پھر یزید کے ہاں کچھ رہے، پھر اس کے بعد مدینے آ گئے۔
اور پھر مدینے میں ساری عمر گزاری. اور سوانح ان کی بہت زیادہ نہیں، مطلب سوانح یہی کہ مدینے آ گئے اور مدینے میں رہے، اور زیادہ وقت مدینے اور مکے میں یہاں رہے، اور جب مکے جاتے تھے تو زیادہ وقت مطاف میں گزارتے تھے. اور یہ اپنے ہم عصروں میں ہی، اپنے زمانے ہی میں مستجاب الدعوات ہونے کی شہرت رکھتے تھے. مطلب یہ زیادہ تر دعا کرتے رہتے تھے، ملتزم سے چمٹ کر دعا میں رہتے تھے. تو وہ دعائیں ان کے ساتھ رہنے والوں نے نقل بھی کی ہیں. عربوں کے رواج کے مطابق عربوں کا حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور عرب زبان کی ساخت ایسی، عربی زبان کی بناوٹ ایسی ہے کہ اگر آپ اس زبان میں پیدا ہوئے ہیں تو فقرے فوراً یاد ہو جاتے ہیں. یہ عربی زبان کا اسٹرکچر بھی ایسا ہے کہ یہ جیسے دنیا میں کوئی زبان اس کے برابر یاد نہیں ہو سکتی. تو اس طرح تو بہرحال یہ جو دعائیں فرماتے تھے، تو ان میں سے جو دعائیں آواز کے ساتھ ہوتی تھیں وہ لوگ نوٹ کر لیتے تھے، اور پھر اس کا مجموعہ بنایا گیا، اور وہ مجموعہ ان کے انتقال کے بعد مرتب ہو کے چھاپا بھی گیا. اس کا نام صحیفہ کاملہ رکھا گیا. صحیفہ سجادیہ بھی کہتے ہیں، زبور آل محمد علیہ السلام بھی کہتے ہیں. وہ دعاؤں کا مجموعہ ہے، وہی ان سے یادگار ہے، یعنی جس کی قولی نسبت ان دعاؤں کی ہے. تو ایک تو میری سب سے گزارش ہے کہ صحیفہ سجادیہ ضرور پڑھیں. صحیفہ کاملہ کہتے ہیں، اس میں الحاقات بھی ہیں، لیکن وہ آپ کو پڑھتے ہی سمجھ میں آ جائے گا. جہاں فرقہ وارانہ طرز کا کانٹینٹ ہو تو سمجھیں کہ یہ بڑھایا گیا ہے. تو وہ بس آپ الگ کر دیں، اور پھر وہ ان دعاؤں کو اگر آپ معمول بنانے کی کوشش کریں، تو یہ مجرب بات کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسنس آف بندگی کی طرف جانے کا راستہ کھل جاتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے مناسبت کا دیباچہ اور نرسری ہے امام زین العابدین کی مبارک دعائیں. تو اب آپ خود سوچ لیں دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں جوہر بندگی جو پورا فیل ہو جائے، پورا ایکسپریس ہو جائے. جوہر بندگی استعانت کی شکل میں محسوس ہو جائے، عبادت کی شکل میں زبان سے ادا ہو جائے. دعا میں دونوں پہلو جمع ہیں، ایاک نستعین اور ایاک نعبد. تو دعا میں جو ایسنس ہے بندگی کا، اس کا احساس اور اظہار جس سطح پہ ہوتا ہے وہ پلین اذکار میں نہیں ہوتا. مطلب دعا گویا اگر دعا مانگنا ہم سیکھ لیں، ایک تو یہ کہ دعا پر اکسانے والی ضرورت ہم اگر محسوس کرنا سیکھ لیں، اور پھر اس ضرورت کو انتہائی عاجزی کے ساتھ اور اللہ کی رحمت پر یقین کے ساتھ اس کے حضور میں خوبصورتی سے عرض کرنا سیکھ لیں، تو گویا آپ نے بندگی کو اس کے بنیاد سے لے کر اس کے کمال تک انٹرنلائز کر لیا. اب دعا اتنی بڑی چیز ہے، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے دعا کے برابری کرنے والی کہ جس میں جوہر بندگی پورا کا پورا سمایا ہوا ہو. دعا میں آپ کا جوہر بندگی پورا کا پورا سمایا ہوتا ہے. اس میں بندگی کی حقیقت کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، معبود کے ساتھ نسبت وجودی پیدا کرنے کا راستہ کھل جاتا ہے. ورنہ دیگر عبادات میں معبود کے ساتھ نسبت ذہنی کو غلبہ ہے، دعا میں نسبت وجودی غالب ہے. آپ سے یہ اس کی جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ دعا عبادت کا خلاصہ ہے. تو یہ جو دعا ہے
یعنی جو بندگی کے قلب میں پیدا ہونے والے تمام احوال کا موجب اور بندگی کے اظہار کے لیے درکار بنیادی قوت کی تکمیل کا سبب ہے. یہ یعنی بندگی کی پوری سوانح میں سب سے زیادہ اطمینان نفس کی صلاحیت پیدا کرنے والا عمل ہے. یہ آدمی پورے قلب، پورے ارادے، پورے نفس اور پورے قول کے ساتھ سیکھ نہیں سکتا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے اسے احساساتی، احتیاجی اور قولی مناسبت نہ حاصل ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے اس درجے کی مناسبت پیدا کرنا کہ ان دعاؤں میں مذکور حاجت ہی میری حاجت ہے. مناسبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حاجتیں طلب فرمائی ہیں وہی میری ضرورتیں بنیں، تب میں نے ان سے مناسبت حاصل کی ہے. تو ان حاجتوں کو اپنی حاجات بنا لینا، اپنی ضرورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورتوں کے دائرے سے باہر نہ نکلنے دینا، یہ نعمت حاصل نہیں ہو سکتی. تجربہ یہ ہے، اگر آپ نے صحیفہ کاملہ کو اپنا نصاب دعا نہ بنایا، اب آپ سوچئے کہ یہ کتنی بڑی افادیت ہے. تو میری سب سے گزارش ہے کہ یہ صحیفہ کاملہ کے نام سے بھی ملتی ہے، صحیفہ سجادیہ کے نام سے بھی ملتی ہے. اردو میں اس کے 2-3 تراجم ہیں، انگریزی میں بھی ہیں. تو جس زبان میں سہولت ہو اس میں دیکھ لیں، لیکن بس یہ احتیاط کریں کہ اس میں الحاقات، کیونکہ جن لوگوں نے ان کو بہت زیادہ وہ کر رکھا ہے نا، اینتھروپومورفائز، انہوں نے الحاقات بہت کر رکھے ہیں. ایک فرقہ وارانہ ذہن بھی افسوس کہ ہمارے یہاں کار فرما رہتا ہے، تو اس کو الگ کر لیں ان روایتوں کو. باقی اس میں اتنی دعائیں ہیں کہ آپ مطلب وہ ایک دریا ایسا ہے کہ جس میں آپ بھیگ تو سکتے ہیں، ڈوب نہیں سکتے. تو یہ کر کے دیکھیں. اور دوسرے یہ کہ ان دعاؤں ہی میں ان کی پوری شخصیت ہے. امام زین العابدین کے بارے میں اگر ہمارے پاس سوانحی تفصیلات نہ بھی ہوں تو ہم ان کو پہچاننے میں انشاءاللہ غلطی نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنا پورا اظہار دعاؤں میں کیا. اب آپ بتائیں کہ اتنا بڑا آدمی کوئی ہوگا کہ جس نے اپنا پورا کا پورا اظہار اپنی دعاؤں میں کر دیا ہو؟ ٹھیک ہے نا. تو ان دعاؤں کو پڑھ کے یہ احساس اور اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج تواضع کے نمونے کامل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اقدس کے کچھ بنیادی اجزاء ہیں جو ہمارے علم کے مطابق ہوں گے تو ظاہر ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. تو جیسے حیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیادار تھے. جیسے سخا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً بہت سخی تھے. مروت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو شرمندہ کرنے سے بچتے تھے، حتیٰ کہ کسی پہ ناراض بھی ہوتے تھے تو علامتی سا اظہار ہوتا تھا ناراضگی کا. تو اور نام لے کے مجلس میں تنقید نہیں فرماتے تھے، بلکہ کہتے لوگوں کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ یہ کام کرتے ہیں، تو وہ جو کرتا ہے وہ سمجھ لیتا تھا، لیکن اس کا نام نہیں لیتے تھے. تو یہ مروت ہے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مزاج کی بہت ہی بنیادی چیز تواضع تھی. تواضع یعنی انکسار، یعنی طبعی عاجزی. تو ہم آپ کیا تواضع کریں گے؟ یعنی ہم اتنے چھوٹے ہیں کہ اس سے زیادہ چھوٹے ہو ہی نہیں سکتے. تو تواضع کہتے ہیں بڑے آدمی کا خود کو چھوٹا جان کر چھوٹے ہی کی حیثیت سے پیش کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں تواضع. تو ہم کہاں سے تواضع کریں گے، ہم تو ہیں ہی چھوٹے. تو
وہ تواضع وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ اللہ کے بعد میں ہوں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اپنے اوپر ایمان لائے ہوں گے نا. تو اس ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانیں کہ اللہ کے بعد مرتبہ میرا ہے اور جنت میرے پاؤں پہ لگی ہوئی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے. تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تھے، جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہی یہ اپنا اللہ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعارف کروا کے اس پر ایمان لائے ہوں گے نا. ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کوئی نعوذ باللہ ادھورا تھوڑی ہوگا کہ اللہ کیا ہے تک محدود رہ گیا ہو. تمام مومنین کی طرح ان کے ایمان کا بھی یہ کانٹینٹ ہوگا کہ میں کیا ہوں. تو میں کیا ہوں کا جواب اللہ نے بتایا اور دکھایا ہوگا نا. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ واجب ہے، ایماناً واجب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو بعد از خدا بزرگ ترین ہستی سمجھیں، اور جس کے مقابلے میں جس کے لیے کوئی بھی چیز اس کی مطلب اس کی برابری نہیں کر سکتی. تو جس کے اشارے پہ جس کی نسبت کی بنیاد پہ جنت دوزخ تقسیم ہوگی، جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا، تو وہ کون ہوگا؟ مطلب اس کا ہم اگر ایک ذرہ بھر بھی اندازہ لگا لیں تو ہم اپنے آپ پہ فخر کریں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان فضیلت پر چمکنے والے ستاروں میں سے ایک ستارے کی جھلک بھی ہم دیکھ لیں تو خود پر فخر کرنے کا حق رکھتے ہیں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواضع جو ہوگی وہ ہوگی حقیقی تواضع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ یا اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ میرے چہرے کو جہنم کی آگ میں نہ جھلسنا. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ مطلب دعاؤں سے تواضع کا ایک اظہار ہو رہا ہے اللہ کے حضور میں، کیونکہ اللہ کے حضور میں تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا ہونا سکھایا ہے، اور اللہ کے حضور میں سب سے زیادہ چھوٹا ہونے کا تجربہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہو سکتا ہے نا، کیونکہ وہ فضیلت ہے. یعنی بندگی کی فضیلتوں کی جڑ یہ ہے کہ اللہ کے حضور میں ناقابل پیمائش حد تک چھوٹا بننا تمہارا تجربہ ہو جائے. تو یہ تجربہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہوگا نا. تو ایک تو دعاؤں میں اس تجربے کا بیان ہے، اور پھر سنت میں، اقوال میں، معمولات میں، طرز عمل میں، لوگوں کے ساتھ رویے میں بہت ہی مجبوراً ہوتا ہے کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یا کسی مبارک رویے سے یہ اظہار ہو کہ تم مجھ سے چھوٹے ہو. یعنی یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب کے حقوق اور قوانین اللہ کو بنانے پڑے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حق نہیں بتا پاتے تھے شدت تواضع سے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اللہ کے عاجز بندوں کی طرح بیٹھ کے کھانا کھانا چاہتا ہوں. کوئی ممتاز جگہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی ہٹو بچو نہیں ہے، لوگ آگے بھی چل رہے ہیں، پیچھے بھی چل رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس میں اب لوگ آ کے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مروتاً کہہ نہیں پا رہے کہ اب تم لوگ جاؤ مجھے کوئی اور کام ہے. تو اللہ کو مداخلت کرنی پڑی اور ادب سکھانا پڑا کہ یہ نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تم میں سے کسی کے باپ نہیں. اس میں اہل بیت سے بھی نفی کر دی. مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی تعلق پہ نہ رہنا، یہ بہت بڑے ہیں اپنے جسم اور اپنی نسل سے. ان کی اصل سے تعلق رکھو. جو میں ہوں، اللہ کہتا ہے وہ اصل میں ہوں. تو اب یہ جو سنت تواضع ہے، اگر مزاج تواضع، یہ اہل بیت میں مجسم ہے عموماً، یعنی سب میں ہے. ان اہل بیت میں جس شخصیت نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بنیادی مزاج پہ سارے کا سارا ڈھال لیا ہے، وہ امام زین العابدین.
تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی منتقلی کے نتائج کو کسی ایک میں آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کی تلاش کبھی پوری نہیں ہوگی جب تک آپ امام زین العابدین تک نہیں پہنچیں گے. یہ ان کی حیثیت ہے. تو دوسرے یہ کہ انہوں نے جو اب واقعہ دیکھا ہے، یعنی کربلا کا واقعہ، وہ انسانی برداشت سے بڑا المیہ ہے. یعنی انسان اس کو برداشت نہیں کہ یہ تو پیغمبرانہ نفس کے وارث ہونے کی حیثیت سے برداشت کیا ہے. یہ لوگ پیغمبرانہ نفس کے وارث ہیں، تو وہ برداشت کر لیا. اور برداشت بھی ایسا نہیں کیا ہے کہ چپ لگ گئی ہو، یا ہر وقت مغموم رہتے ہوں، یا ہر وقت ڈپریشن میں رہتے ہوں، یا ہر وقت اس کا تذکرہ کرتے رہوں. بالکل نہیں. بعد میں 8 9 10 شادیاں کی تو اب آدمی ڈپریشن میں ہو تو 8 10 شادیاں تھوڑی کرے گا. مطلب بہت اولاد وغیرہ ہوئی، اور لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، وہ سب سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید التابعین ہیں، مطلب ان پہ بھی کبھی گفتگو کریں گے. تو وہ آپ کے بے تکلف دوست تھے امام زین العابدین کے، اور آپس میں بحث مباحثہ نوک جھونک یہ سب چلتی رہتی تھی. ان دونوں کا تعلق بہت قریبی تھا. تو اس طرح کی دوستیاں، اس طرح کے تعلقات، تمام معاشرتی تقاضے ادا کرتے رہنا، یہ سب امام زین العابدین نے کر کے دکھائے. یعنی اس دنیا میں خوشگوار زندگی گزارنا، اس کے لیے درکار سارے اسباب امام زین العابدین کے پاس تھے، پوری شکر گزاری کے ساتھ. اور پھر اتنا بڑا المیہ دیکھا، اس کا ضبط کرنا. اب ظاہر ہے کہ ایک بڑا سا گھر مجھے مل جائے تو میرے باپ کی شہادت کا بدل تو نہیں ہو سکتا نا. اور باپ بھی کون؟ امام حسین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین آدمی. تو اس المیے کو جھیلنا، اس المیے کو جذب کرنا، اس پہ تحمل کرنا، اس پہ ضبط کرنا، اس پہ جذبات میں نہ آنا، اس میں دوسروں سے دشمنی نہ پلنے دینا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیا. اور دنیاوی طور پر ایک بہت ہی خوشگوار اور پر راحت زندگی گزاری. تو یہ شخصیت کا، بہت بڑی شخصیت کا خاصہ ہوتا ہے. یعنی ہم لوگ کیونکہ چھوٹے دماغوں کے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر امام زین العابدین نے 10 نکاح کر لیے تو ان کو غم نہیں ہوگا، کیونکہ ہم بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں رہتے ہیں نا، ہم چھوٹی چھوٹی شخصیتیں. تو یہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ بڑی شخصیت جو ہے وہ اللہ کے شکر کے منتہا پر بھی رہتی ہے اور صبر کی انتہا پہ بھی رہتی ہے. تو اگر آپ کو صبر اور شکر کو اپنی آئیڈیل ہائٹس میں پہنچ کر یکجان ہوتے ہوئے دیکھنا ہو تو بخدا امام زین العابدین کو دیکھ لیں کہ انہوں نے صبر کا حق بھی بہترین طریقے سے ادا کیا اور شکر کے آداب بھی بہترین طرح سے بجا لائے. تو اب یہ 2 چیزیں کتنی قیمتی ہیں، تواضع اور صبر اور شکر کو آئیڈینٹیکل بنا لینا. یہ صبر اور شکر جو ہے، یہ شکر بندگی کی ایمیننس ہے، صبر بندگی کی ٹرانسینڈنس ہے. شکر اللہ کی نشانیوں میں رہنا ہے، صبر اللہ کے بالواسطہ حضور میں رہنا ہے. تو جس کو یہ دونوں نعمتیں حاصل ہوں، مطلب اس کا کم سے کم حق یہ ہے کہ امت اسے اپنا آئیڈیل بنائے. یہ کم سے کم حق ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے. اور آپ لوگ بھی اس کا، کیونکہ ایک ہم لوگوں سے بہت کوتاہی اور سنگ دلی ہوتی ہے کہ کیونکہ اہل بیت ایک فرقے کے لیے ادارے کی حیثیت بن گئے، اختیار کر گئے، انہوں نے بہت مبالغہ کیا ہے. وہ ایک اینتھروپومارفزم ہے وہ جو ان کو اس طرح مانتا ہے.
اور انہوں نے گویا امامت کے ادارے کو نبوت سے افضل قرار دے دیا ہے، تو اس ڈر سے اور احتیاط کی وجہ سے ہمارے یہاں اہل بیت پر جتنی گفتگو ہوتی رہنی چاہیے اس پہ بھی ایک روک لگ گئی ہے، وہ صرف اس ڈر سے کہ ہم اگر ان کا تذکرہ کریں گے تو ان کے کھاتے میں نہ چلا جائے۔ تو اس میں کیا ڈرنا، ہماری غفلت ہی سے اتنی مقدس ہستیاں جو ہیں وہ کسی اور کے چنگل میں، کسی اور کی پوزیشن میں چلی گئی ہیں، یہ ہماری نااہلی اور غفلت ہے۔ تو یہ کر کے دیکھیں، اور پھر انشاءاللہ اور بھی لوگ ہیں تو، لیکن یہ میں واضح کر دوں کہ یہ اتنا ناگزیر ہونے کے باوجود اہل بیت سے کو قبلہ محبت ماننے اور جاننے اور سمجھنے کے باوجود اس لائن پہ کبھی نہ جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی نسبت سب سے بڑا شرف ہے، سب سے بڑا شرف بندگی ہے، جو ایک حبشی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سے افضل کر سکتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، اللہ کا دیا ہوا میرٹ کبھی نسل پرستی وغیرہ میں نہ کھپانا، صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے فطری ادب پہ رہو گے، فطری ادب تو اہل بیت سے محبت ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے دینی ادب پہ رہو گے تو صحابہ کو سر کا تاج بنانا ضروری ہے۔ جس نے بھی ان میں سے ایک بھی چیز مس کر دی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا ذرہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو بس آج اتنا کہنا تھا۔